میں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں وراٹ کوہلی کو، جس نے آج کیا شاندار پاری کھیلی ہے اور پڑوسیوں کو بتا دیا کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دو دوستو، اسرائیل کے ہوائی حملے میں حماس نیتا اسماعیل ہانیہ کی بہن سہیت پریوار کے 13 سدسیوں کی موت۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں وراٹ کوہلی کو، جس نے آج کیا شاندار پاری کھیلی ہے اور پڑوسیوں کو بتا دیا کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، تاکہ آنے والی 20 سال بعد 30 سال بعد جب تاریخ یہ کہے کہ تم کیا کر رہے تھے، تب ہم کہہ سکیں کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ ہم بول رہے ہیں آپ کو حق ہے یہ 11 میچ لگاتار جیتے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ میں تو دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کوئی قیاس بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ ہی کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ عوام کی جو آواز ہے دراصل وہی اصلی آواز ہوتی ہے، باقی تو۔ اچھا، اس کے بعد اگلا T20 ہوا تو جیت بھی گئے، یہ بھی کمال ہوا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بیچ میں گڑبڑ ہوئی کہاں، وہ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں جو اس عہد کی سچائی ہے، لیکن اس سے پہلے تاج پور والوں میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں جو یہاں میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اسے نوٹ کریں۔ کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، زندہ باد زندہ باد۔ عمران بھائی کیا کہنے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ یہ تاریخ کی طرح پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ بدلاؤ تو نہیں آیا مجھ میں؟ ہاں، بس میں خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، کسی بھی عدالت میں بیٹھوں، کسی بھی پنچایت میں بیٹھوں، لیکن ہاں وہ بھی سنا دوں، لیکن لہجہ نہ بدلے، آخری سانس تک لہجہ نہ بدلے، اور جس دن لہجہ بدلنے کی مجبوری آئے، خدا سے دعا ہے کہ میری سانسوں کی ڈور اسی دن توڑ دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ لہجہ کبھی نہ بدلے، کبھی مجبور نہ ہونا پڑے۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ فلائٹ ہے، جلدی نکلنا ہے۔ کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ۔ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لیا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائیں گے کہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس پر بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور ان پر وہ صبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے تو، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش کرے یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کرے تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد تشریف لایا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمایا اور ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ
جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ اس کے گھر کے کچھ لوگوں نے آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ممکن ہے کہ کچھ نامناسب الفاظ بھی کہہ دیتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے لیے صبر خیر کی دعا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجیے اور ہدایت یا عافیت لوگوں میں شامل فرما کر ان کا درجہ بلند فرما دیجیے، اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی نگہبانی فرما دیجیے۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجیے، اور ان کی قبر کو روشن فرما دیجیے۔ فائدہ: جب کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے تو ابی سلمہ کی جگہ مرنے والے کا نام لے اور نام سے پہلے زیر والا لام لگا کر مثل لازم کہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کی کتاب، ان کے امام یعنی حنیفہ وقت اور عالم مسلمانوں کے مختلف اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔